آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انصاف کی مکمل تفصیل پیش کریں۔ میں یہاں سادہ اور مفصل اردو میں لکھوں گا تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف، مکمل تفصیل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا لقب فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کا دور خلافت عدل و انصاف کی مثال بن گیا اور دنیا کے تاریخ دان بھی آپ کے انصاف کے معترف ہیں۔ آئیے ان کے انصاف کے اہم پہلوؤں اور تاریخی واقعات تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل کی بنیاد قرآن و سنت پر مکمل عمل۔ امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں، قانون سب کے لیے برابر، حکمران خود کو عوام کا خادم سمجھتا۔ حضرت عمر فرماتے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتابی پیاسا مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہے۔ قاضیوں کی تقرری اور ہدایت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی مقرر کیے اور انہیں واضح ہدایت دی، فیصلے میں انصاف کرو، مظلوم کی مدد کرو، طاقتور کو اس کے ظلم سے روکو، فیصلے میں رشوت یا خوف نہ آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمات، ان کی عدالت میں امیر، غریب، عرب، عجم سب برابر تھے، کوئی خاص نشست نہیں تھی، سب عام صف میں بیٹھتے۔ مشہور واقعات۔ الف، قبطی غلام اور عمرو بن عاص کا بیٹا۔ مصر میں ایک قبطی غلام نے دوڑ میں عمرو بن عاص کے بیٹے کو ہرا دیا۔ عمرو کے بیٹے نے اس غلام کو کوڑے مارے اور کہا، میں حاکم کا بیٹا ہوں۔ غلام مدینہ آ گیا اور حضرت عمر کے پاس شکایت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ عدالت میں حضرت عمر نے قبطی غلام کو حکم دیا، اسے مارو جیسے اس نے تمہیں مارا۔ پھر کہا، لوگوں کو کب سے غلام بنایا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک یہودی نے دعویٰ کیا۔ حضرت عمر نے علی کو بلایا، مقدمہ سنا۔ علی کو دیکھا کہ ان کا چہرہ بدل گیا۔ عمر نے پوچھا، کیا ناراض ہو؟ علی بولے، نہیں، لیکن آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کر عزت دی اور اسے اس کے نام سے پکارا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں کو برابر بلائیں۔ حضرت عمر بہت متاثر ہوئے۔ جی، گورنر کی شکایت پر فیصلہ۔ ایک گورنر کی شکایت آئی کہ لوگ اس کے فیصلے نہیں مانتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر لوگ تمہارے فیصلے نہ مانیں تو تم اپنے عمل درست کرو، کیونکہ تمہارے عدل سے لوگ راضی ہوں گے۔ بیت المال کا حساب۔ حضرت عمر بیت المال کے امین تھے، راتوں کو تیل کا چراغ بجھا دیتے۔ اگر ذاتی بات کرنی ہوتی کہ یہ عوام کا مال ہے، بات انصاف میں خود کو جواب دہ سمجھنا، حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں۔ ان کی یہ مشہور بات ہے، اگر کوئی بچہ بھوک سے روئے تو عمر سے سوال ہوگا۔ سیکس، رایا کی خبر گیری۔ شام کے قحط میں گھی اور گوشت چھوڑ دیا، روٹی اور زیتون کھاتے۔ جب تک سب نہ کھائیں عمر یہ نہیں کھائے گا۔ سیٹ، بدلے کا حق ختم کر دینا۔ ایک شخص نے بتایا کہ اس کے والد کو قتل کیا گیا، قاتل بھی مسلمان تھا، اس نے قصاص مانگا، قاتل معافی مانگتا رہا۔ حضرت عمر نے مقتول کے بیٹے کو راضی کرایا اور کہا، معافی افضل ہے۔ 8، غیر مسلموں کے ساتھ انصاف۔ جزیہ لینے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ بوڑھے غیر مسلم کو وظیفہ دیا اور کہا، ہم نے اس کی جوانی میں اس سے جزیہ لیا، اب بڑھاپے میں چھوڑ نہیں سکتے۔ 9، انصاف میں سختی۔ اگر کوئی گورنر شکایت پر مجرم ثابت ہوتا، سزا دیتے، کہتے گورنر بننا عزت نہیں، ذمہ داری ہے۔ انصاف کی عالمی شہرت رومی اور ایرانی سفراء کہتے تھے، ہم نے ایسا انصاف نہیں دیکھا۔ خلاصہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال تھا۔ ان کے قوانین، عدالتیں، فیصلے اور ذاتی کردار سب نے اسلام کے عدل کا پیغام پھیلایا۔ انہوں نے مظلوم کی مدد، طاقتور کو روکنا